آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ثانیہ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پاس تشریف رہو. ایک اہم ٹاپک پہ ہم بات کر رہے جی ہیں. بالکل. غفار، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو سیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ سیلز پرسن کیا کیا غلطیاں کرتا ہے اور کن غلطیوں کو نہ کرنے سے وہ سیلر بن سکتا ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل ہم نے ہمیشہ سے ایک ایگزامپل دیکھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے، جو پین ہے جناب، یہ پین سیل کر کے بتائیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پین ہے جناب، دیکھنا ہے، لکھنا ہے اور یہ سیل ہونا ہے. یہ بتائیے گا کن غلطیوں کو. نہیں، بڑا اچھا ٹاپک تھا، ہے بلکہ تھا تو ہو جائے گا جب ریکارڈ ہو جائے گا. جی اچھا جی، سب سے پہلے جو کامن مسٹیک سیلز پرسن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیلر بناتے ہیں اور سیلر کے طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اس کو کنیکٹ اس طرح کروں گا کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، تو ڈاکٹر فوراً آپ کا پیٹ یا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر دیتا، سرجری شروع نہیں کر دیتا. وہ پہلے ایگزامینیشن کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، پھر ڈائگنوز کرے گا. اور بعض کا ڈائگنوز کرنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ساری چیز، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیلر ہے، سیلر کی بجائے اگر کنسلٹنٹ بنے ہم تو زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. کامن مسٹیک یہی کرتے ہیں کہ جا کے سیلز ٹیم یا سیلز ریپرزینٹیو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بلا بلا بتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کسٹمر کو ہمیں پہلے ایگزامن کرنا ہے، پہلے ڈائگنوز کرنی ہے اس کی نیڈ، اس کا بجٹ، اس کی پریفرنس، اپنا کمپٹیشن انالیسس کر کے جانا ہے. اس کے بعد اس کو کوئی ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرنا ہے یا کوئی پروڈکٹ سجیسٹ کرنی ہے، اس کے مطابق لے کے چلنا ہے. یہ سب سے جو کامن مسٹیک ہے، ہمیں سیلر نہیں، ہمیں کنسلٹنٹ بننا ہے. اور جو پینسل کی ایگزامپل آپ دے رہے ہیں اس میں بھی سیم، اگر ہم انٹرویو میں اکثر یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ سیل می دس پین اور کپ وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ بھی اگر آپ کنسلٹنٹ کا رول پلے کریں اور تھوڑا سا اس کو ایگزامن کریں، ڈائگنوز کریں اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیں یا اس کو بیچیں وہ پروڈکٹ، تو زیادہ اس سے افیکٹو ریزلٹس آ سکتے ہیں اور سیلز کے ٹارگیٹ بڑی آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں اور سیلز میں بوسٹ آ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بڑی فیمس سی کوٹیشن ہے کہ سیلنگ آؤٹ آف سیکوینس کلز دا سیلز. اگر آپ اس سیکوینس سے ہٹ کے سیلز کریں گے تو وہ سیلز آپ کی برباد ہوئے گی. سیلز میں آپ انرجی لگا رہے ہوں گے، فرسٹریشن ہوئے گی، آپ سیلز نہیں کر پائیں گے. میرا یہ ویو پوائنٹ ہے. اچھا، ٹارگٹ آڈینس پہ اس کے اندر جو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، ٹارگٹ آڈینس بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب آپ ایگزامینیشن والے آئیں گے اسٹیپ 2 میں جو کہ ہے، اس میں آپ ایگزامن کرتے ہیں کہ میری جو پروڈکٹ ہے اس کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے. یوتھ ہے، بڑی اڈلٹس ہیں اور فیمیلز ہیں، بچے ہیں. پروڈکٹ ہے کیا ریل اسٹیٹ کی اگر ہے تو اس کے انویسٹرز ہوں گے، اس کے جو ہیں ریزیڈینشیل پلاٹس لینے والے بائرز ہو سکتے ہیں. تو آڈینس کا جاننا اسی اسٹیپ نمبر 2 میں بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ جا کے اپنی پروڈکٹ کو جرنل سیل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر آپ کی پروڈکٹ کی سیلز اتنی اچھی نہیں ہوئیں گی. آپ ایفرٹس تو لگا رہے ہوں گے لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے ہوں گے. غفار، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کنسلٹنٹ بنے نہ کہ آپ سیلر بنے. اچھا، سیلز ٹیم کو کس طرح کی سکلز جو ہیں وہ آنی چاہیے جس سے وہ اچھا سیلر بن سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلز ٹیم کو 2 طرح کی سکلز میں بڑی اچھی مہارت ہونی چاہیے، ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. ون از سافٹ سکلز جو کہ سب جانتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو لیبوریٹ بھی کر دیتا ہوں. اور دوسرا ہے ہارڈ سکلز. جب ہم ہارڈ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ پروڈکٹ کا نالج ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹ ٹو نیگوشیشن آن این ایگریمنٹ، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بیچنا. اور اس کے علاوہ ہارڈ سکلز میں آپ کے پاس پروڈکٹ نالج، کمپٹیشن کیا بیچ رہا ہے، ان کی پروڈکٹس کے کیا پلس ہیں، کیا مائنسز ہیں، آپ کی پروڈکٹ میں کیا آبجیکشنز کسٹمر کی طرف سے آ سکتے ہیں، ان سب کے آپ کے پاس جوابات ہونے چاہیے. ہارڈ سکلز میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ کا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یو ایس پی، یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا سافٹ سکلز کی، تو ثانیہ سافٹ سکلز میں گفتگو، ڈریسنگ، پریزنٹیشنز، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن میں ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ سافٹ سکلز کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک ٹرم جو ہوتی ہے وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن میں ہماری ویٹیجز کیا ہوتی ہیں، ورڈز کی، باڈی لینگویج کی اور ٹون کی، لہجہ جسے کہتے ہیں. تو یو ول بی سرپرائز، اور مے بی آپ پہلے بھی آپ کو معلوم ہو کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے نا اس کی پرسنٹیج از دا ہائیسٹ. دیٹ از ویری ہائیسٹ، مور دین اٹس 46 اینڈ 48 کے درمیان میں ہے، جو ڈفرینٹ ریسرچ میں پبلش ہوئی ہیں.
تو باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ. باڈی لینگویج میں ہاں باڈی لینگویج میں اٹائر بھی آ جاتا ہے, آپ کی ڈریسنگ اور سارا کچھ ہے, آپ کی باڈی اوڈور ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاؤ یو پریزنٹ, ہاؤ یو ٹاک اینڈ ہاؤ یو رسپونڈ ٹو دا کسٹمرس تھرو یور باڈی لینگویج. اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ ہے ٹون, اور نمبر 3 پہ آتے ہیں ورڈس. تو which is this means the body language is very important and after that your tone is very important. اوکے, زبردست. آپ نے بات کی یو ایس پی کی. ہم نے بہت سے سیلر ایسے دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے آ کے یونیک سیلنگ پوائنٹ بتا دیتے ہیں, کیا وہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل وہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے کویشچن بھی ڈسکس کیا کہ 3 اسٹیپس فالو کرنا بہت ضروری ہے, اور کنسلٹنٹ بننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کنسلٹنٹ نہیں بنیں گے نا, اور شروع میں اپنی یو ایس پی ریویل کر دیں گے, کسٹمر کو سنیں گے نہیں. ایک اچھا کنسلٹنٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ایکٹیو لسنر بھی ہوں. ایکٹیو لسننگ پلیز اے ویری وائٹل رول ان سیلز. جب تک آپ کسٹمر کو سنیں گے نہیں, ایک ریلیشن شپ اور ریپو بلڈنگ نہیں کریں گے, تو آپ نہیں جان سکتے کہ کسٹمر کو کیا چاہیے اور میں اس کو کیسے لے کے چل سکتا ہوں. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ اگر ہم ایک کسٹمر کو اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں, تو میں نے یہ, چونکہ میں ایک سیلز ٹرینر بھی ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھ سے اپنی سکسیس اسٹوری جب شیئر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ایک کسٹمر کو اچھا ڈیل کرتے ہیں تو آن این ایوریج وہ 3 سے 5 کسٹمر ریفر کرتا ہے فیملی فرینڈس کے, اور وائس ورسا ایک کسٹمر کو اگر آپ اچھا ڈیل نہیں کرتے, آپ ایتھکس, سیلز کے کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں, آپ ایگزیجریٹ کر دیں, جھوٹ بول کے سیل تو ون ٹائم کر لیں گے, وہ چلیں آپ نے جو بھی انسینٹیو یا اپنا لینا تھا, پروموشنز ریز جو بھی ہے وہ مل گیا, لیکن لانگر رن پہ وہ ایک کسٹمر آپ کے 26 پوٹینشیل پرسپیکٹ جو آپ کے پاس آنے تھے ان کو خراب کرے گا. ایک چین, ایک ریپل افیکٹ بنتا ہے. وہ آگے 10 لوگوں کو بتائے گا, 5 کو بتائے گا, 5 آگے 2 کو بتائیں گے کہ یہ جو ایکس سیل پرسن تھا یہ اچھا نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے. تو ایتھکس سیلز میں بہت ضروری ہے, ایک ریپو بلڈنگ اور ریلیشن شپ بلڈنگ. اچھا, موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں نے خود بہت سی جگہوں پہ ایسا جا کے دیکھا ہے کہ مجھے ایک سیلر بہت اچھا لگ جاتا ہے کہ وہ بات ہی اس طرح کرتا ہے, اس کا لہجہ اچھا ہے, اس کی ڈریسنگ اچھی ہے, وہ کاہل بہت اچھا کر لیتا ہے, تو میں فوراً کہتی ہوں آپ بہت اچھے سیلز پرسن ہیں. اچھا عبدالغفار, ہم بات کریں گے ٹارگٹ کے حوالے سے. ہم اکثر سیلر کی, آپ چونکہ ماسٹر ٹرینر ہیں, آپ کو تو زیادہ پتہ ہے کہ اس طرح کی شکایات بہت زیادہ آتی ہیں کہ ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے, تو کس طرح آسانی سے وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور کیا غلطیاں کرتے ہیں ٹارگٹ پورا کرنے میں؟ دیکھیں, ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ اپنی جو ہے نا سیلز, وہ کنٹینیوس ٹریننگ امپرومنٹ پلان سے 50% امپروو ہوتی ہے, یہ بھی ایک ریسرچ کہتی ہے. تو اپنی جو سیلز ٹیم کی ہے نا, کنٹینیوس ٹریننگ پلان بنائیں, اس کو کروائیں اور ان کو بتائیں ان کی غلطیاں. اور جو ہے ایک اور میں آپ کو اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں, یہ جو ٹارگٹ پورا کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, وہ یہ کہ ایک ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ کسٹمر ریفرلز, یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ, میں نے آپ کو پروڈکٹ بیچی اور آپ میں آپ سے کوئی ثانیہ مجھے بتائیں آپ کسی کو ریفر کرنا چاہیں گی, تو ایک تحقیق نے بتایا کہ 13% کسٹمر ریفرل دینا چاہتے ہیں لیکن سیلز پرسن مانگتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں, ہمیں ریفرلس مانگنے چاہیے, اور وہی اگین اچھی ڈیلنگ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ریپو بلڈنگ سے ہو سکتے ہیں, کنسلٹنٹ کا رول بن کے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے کسٹمرز جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سیلز پرسنز ہیں یا کنسلٹنٹ ہے, اس نے مجھے اچھا ڈیل نہیں کیا, تو وہ بھی ان کی جو ہے پوٹینشیل پروسپیکٹ میں ایک ہنڈرنس کا رول پلے کرتا ہے. ظاہری سی بات ہے وہ آگے اور کسٹمرز کو بتائے گا اور اس سے ان کے پاس جو کسٹمر آنے تھے وہ نہیں آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایتھکس کا, سیلز میں ایتھکس کا خیال رکھیں اور ان چیزوں پہ عمل کریں, اور ریفرلز لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ریفرل لینے سے جو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا غفار, یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے کہ کسٹمرز کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو سمجھنے سے سیلز میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. ایک ڈیسیژن میکنگ ماڈل ہے جس کو 6 تھنکنگ ہیڈس کہتے ہیں, یہ ڈی بونو کی ایک ریسرچ ہے. میرا خیال ہے تھنکنگ پروسیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب ڈیسیژن میکنگ کا, کیونکہ جب آپ سیلز میں کسٹمرز کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس سمجھ لیں یا اس کا بیک گراؤنڈ پہ کیا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ سمجھ لیں, تو آپ کو بڑا آسان ہو جاتا ہے کسٹمر کو ڈیل کرنا. میں 6 تھنکنگ ہیڈس کو کوئکلی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اس میں بیسیکلی 6 ڈفرنٹ کلرز کے ہیڈ ہوتے ہیں. اس میں کسٹمر یہ ایزیوم کرتا ہے, یا اس ٹیکنیک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ اس ہیڈ کو پہن کے سوچتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بلیک ہیڈ کی بات کریں تو بلیک ہیڈ جب آپ پہن کے فرض کریں گے آپ نے پہنا اور وہ سوچ رہے ہیں, تو اس میں آپ نیگیٹو چیزیں سوچیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں, وہ جو بھی لینا چاہ رہے ہیں آپ, کہ یار اگر میں نے لیا تو میرا پیسہ ڈوب جائے گا, یہ پروڈکٹ سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے, یہ تو اچھی نہیں ہے.
تو اس میں نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں. اگر ہم بات کریں ریڈ ہیٹ کی, تو ریڈ ہیٹ میں ہم, ریڈ چونکہ ایموشنس کے ساتھ لنک ہے, تو اس میں ہم ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں میری فیملی کو کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم بات کریں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہے, تو آپ ایموشن سے کیا سوچیں گے, اس میں سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں, میرے بچوں کے لیے اسکول کتنا دور ہوگا, ہاسپٹل کتنا, تو ایموشنل ہو کے آپ سوچیں گے, ڈیسیجن لیں گے. ریڈ کلر ویسے بھی الارمنگ کلر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہم بات کریں یلو کلر کی, تو یلو کلر میں ہم آپٹیمسٹک ہو کے پازیٹیو چیزوں کو سوچتے ہیں, اس میں کیا کیا, اس میں سارے پازیٹیو اسپیکٹس سوچا جاتا ہے. اور گرین ہیٹ پہن کے ہم آلٹرنیٹ سوچتے ہیں, اگر میں نے یہ پروڈکٹ نہیں لی تو میرے پاس کیا دوسری آپشن میرے پاس ہے. اور جو وائٹ ہیٹ ہے, وائٹ ہیٹ پہن کے ہم گیدر فیکٹس کرتے ہیں, ہم صرف انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, یہ چیزیں کہاں اویلیبل ہیں, اس میں کیا ہے, کیا ہونا چاہیے. اور آخر میں بلو ہیٹ کا رول آتا ہے, وہ پہن کے کسٹمر یا جو بھی ڈیسیجن میکر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا ڈیسیجن لینا چاہیے. تو میرے خیال میں سیلز پرسن, جس کو میں کنسلٹنٹ کہتا ہوں, کہنا چاہیے سیلز کنسلٹنٹس کو یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے, ہاں, ان رنگوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ٹیکنیک اگر یوز کریں کہ اگر اپنے آپ کو کسٹمر کی جہاں پر رکھ کے سوچیں, تھوڑی سی اس سے بات چیت کر کے, ریلیشن شپ بلڈنگ کر کے, تو ان کے ڈیسیجن کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ہوگی اور آپ سیلز بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں. سیلز بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں. غفار, یہ بتائیے گا, ہم اکثر جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ نا ایک لمبی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے, تو سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ضروری ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں ثانیہ, ہوتا یہ کہ ہارورڈ بزنس ریویو کی ایک ریسرچ کے مطابق اسٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ ان سیلز اینڈ ان ٹریننگ ایز ویل. چونکہ میرا یہ شعبہ ہے تو میں یہ پڑھتا رہتا ہوں اس کی ریسرچ. تو اسٹوری ٹیلنگ کیوں ضروری ہے؟ اگر میں نے آپ کو کوئی فٹنس کی پروڈکٹ بیچنی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں, سچ ہی کوئی اسٹوری سناؤں کہ اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مجھے فٹنس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ہاں, فٹنس کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے, چاہے وہ آلدو ماشاءاللہ آپ سمارٹ ہیں, لیکن فٹنس کی ضرورت تو ہر شخص کو ہوتی ہے. بالکل. میں ایگزامپل کے طور پہ سپوز ہائپوتھیکلی ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو کوئی فٹنس کی پروڈکٹ بیچنی ہے تو میں اس کے ساتھ اگر کوئی اسٹوری لنک کر دوں جس میں یہ میں بتاؤں کہ فاطمہ نے یہ پروڈکٹ یوز کی تھی, انہوں نے یوز کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹرانسفارمیشن کی اس طرح, اور وہ اسٹوری بھی ریئل ہو جس کو آپ ویلیڈیٹ بھی کر سکیں, پروف بھی آج کل تو ویڈیو کا زمانہ ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ایویڈنس کے طور پہ بھی یوز ہو سکے, تو وہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے نا, وہ آپ کو کنیکٹ کرے گی, آپ کو پرچیزنگ کرنے میں, آپ کے ڈیسیجنس کو ریشنلائز کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوئے گی. آئی سجیسٹ وی شوڈ یوز سم سکسیس اسٹوریز اور ان آور سیلز جو ریئلسٹک ہوں اور سچ پہ مبنی ہو, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا غفار, جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سیلز میں آبجیکشنز کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سیلز میں 4 یا 5 طرح کے نو ہوتے ہیں, نو ہری, نو نیڈ, نو منی, نو ٹرسٹ, اور ایک اور تھا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جیسا کہ آبجیکشنز جسے کہا جاتا ہے. تو ان آبجیکشنز کو حل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے, نمبر 1 وہ ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ. آپ غور سے, تحمل سے کسٹمر کی بات سنیں. ہو سکتا ہے آپ کی پروڈکٹ میں بھی کوئی ایسے مسائل ہوں یا ایشوز ہوں جو کسٹمر ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, آپ سن لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپٹیشن اس سے اچھی سروسز دے رہا ہے تو آپ اس کا فیڈ بیک نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی پروڈکٹ کو امپروو کریں. نمبر 1 یہ اس آبجیکشن کو حل کرنے سے نہ صرف آپ اس کسٹمر کا فیڈ بیک نوٹ کرنے سے آپ فیوچر میں جو پروڈکٹس, جو سیلز آپ کی ضائع ہونی سی, اس کو بچا سکتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز جو ہوتی ہے جس کو بیٹنا کہتے ہیں, جو کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ بیسٹ آلٹرنیٹ فار نیگوشیشن ٹو این ایگریمنٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے جو کسٹمرس کو دے کے, یا فار ایگزامپل کسٹمر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پروڈکٹ, اس کی پرائز بہت زیادہ ہے, تو مے بی یو کین آفر انسٹالمنٹس اور کچھ اس کو سیٹسفیکشن کے لیے, اس کو بائی بیک کے بعد آفٹر سیل سروسز ہیں جس میں آپ ریپلیسمنٹ پالیسیز, یہ ساری پالیسیز اس کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. تو وہ جو نو ٹرسٹ والا ایلیمنٹ تھا جو میں نے کہا تھا, نوز ہوتے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اب ان آبجیکشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے. آپ ایک اچھے ایکٹیو لسنر بھی ہوں, اور ان چیزوں پہ عمل جب کریں گے, آپ پریکٹس کریں گے, تو آپ کی سیلز جو آبجیکشنز ہیں فیوچر میں, اگر ابھی ہو گئی ہے تو فیوچر میں اس کو آپ اس کا سلوشن لا سکتے ہیں اور کسٹمرز کو آپ بہت اچھی سیلز کر سکتے ہیں, بہت اچھی سیل کر سکتے ہیں. غفار, جاتے جاتے ہماری جو نیو لسنر ہیں, نیو سیلرز ہیں خاص طور پر, ان کو ایک نصیحت کر دیں ون لائنر. ہاں جی بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمیں شروع میں کہا کہ ایک اچھا سیلر نہ بنے, ایک اچھا کنسلٹنٹ بنے. جب آپ کنسلٹنٹ بنتے ہیں تو آپ
ایک سیل نہیں کرتے. آپ جب ایک اچھی طرح سیل کرتے ہیں تو وہ کسٹمر فیملی اور فرینڈز میں آپ کو ریفر کرتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سیلز، آپ کی ایک کسٹمر پہ ایفرٹ کرنے سے جو سیلز آتی ہے وہ پھر وہ آپ کا ایمبیسڈر بن جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلز میں ایک کنسلٹنٹ کی اپروچ رکھیں. وہ کنسلٹنٹ کی اپروچ کیا ہے، جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ آپ 3 اسٹیپ کو فالو کریں. جس طرح ڈاکٹر ایگزامینیشن کرتا ہے، پھر ڈائگنوز کرتا ہے اور آخر میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے. تو جب آپ ان 3 اسٹیپس کو ایز اے کنسلٹنٹ بن کے سیلز کے مائنڈ سیٹ سے کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو کم ایفرٹس میں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. یہی میری ٹپ ہوگی. کم ایفرٹ میں بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے. ایک سیلر کو، خاص طور پر سیلر سے بہتر ہے کہ وہ ایک کلائنٹ صرف کم مدت میں بنانے سے بہتر ہے کہ اس کو لائف ٹائم ایمبیسڈر بنا لے. راؤ عبدالغفار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ سیلز ٹرینر ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور اچھے ٹاپک پہ ہم نے بات کی. جناب یہاں پہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے نئے مہمان کو ویلکم کہیں گے.